اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رمضان کی آمد اور آپ کی خدمت مقدس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس دولت یقین کو لے کر حاضر ہوا کہ بارگاہ عصمت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو جیسے حر کو ایک رات میں توبہ نصیب ہوئی تھی، مجھے بھی ایک جملے کی برکت سے توبہ نصیب ہوگی، اور جو توبہ نصیب ہو خدا کرے وہ توبت نصوحہ نصیب ہو، توبہ نصیب ہو وہ آخری سانس تک میرے ساتھ باقی رہے تو خوش نصیب ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ماہ مبارک کی آمد کے عنوان سے اور ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مسائل کا بیان بھی انشاءاللہ ان ایام میں تفسیر قرآن کے 3 عنوانات کے ساتھ مولائے کائنات کی شخصیت اور تاریخ کے اعتبار سے 3 الگ الگ مرحلوں میں بات مکمل کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. میراث کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے ان ماہ مبارک کی تقاریر میں، میراث کے ساتھ ساتھ وصیت کے مسائل بھی اور کاروبار کے مسائل بھی، اور ہو سکتا ہے کرایہ دار کے مسائل بھی آئیں. البتہ آج ہم کچھ مسائل سے ابتدا کر رہے ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے، اور استقبال کے ساتھ ساتھ اہل ایمان میں اب ایک شوق اور ذوق آگے بڑھ رہا ہے عمرہ رمضانیہ کا. تو عمرہ رمضانیہ کی اہمیت کیا ہے، اور آیا عمرہ رجبیہ کے علاوہ اس ماہ مبارک کا عمرہ انسان اگر انجام دے تو ثواب کیا ہے، اور انجام دینے سے پہلے کن مسائل سے آگہی لازم ہے. اتنا آسان کر دیا زمین حجاز کی حکومت نے عمرے کو، الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر انسان صبح چاہے شام کو چلا جائے اور شام کو چاہے تو رات کو پہنچ جائے. یعنی اب مشکل نہ رہی مگر مشکل بڑھ گئی، اس لیے کہ اب وہ قافلے کا انتظار نہ رہا، اب وہ علماء کا ساتھ نہ رہا، اب مسائل کے سمجھنے کا وقت نہ رہا. احرام کہاں سے پہننا ہے، احرام پہننا ایک مسئلہ، اور اس سے بڑا مسئلہ احرام اترے گا کیسے. چادر باندھنا بھی آسان ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ چادر کو اتار کے عام لباس پہننا بھی آسان ہے، مگر شرعی اعتبار سے میقات کی تلاش اور میقات سے پہلے نظر شرعی کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ جتنے آسان سمجھے جا رہے ہیں. تو آئیے پہلا مسئلہ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ مبارکہ رمضان میں عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شاید شیعہ سنی تواریخ کے لحاظ سے آپ کو جواب ملے گا نہیں. کہ اللہ کے حبیب نے جو عمرے انجام دیے وہ تقریباً سارے عمرے یا تو رجب کے عنوان سے یا ذی قعدۃ الحرام کے یا شوال کے عنوان سے. بہرحال عمرے کی تاریخ پڑھنے کا موضوع نہیں ہے، صرف پہلا مسئلہ کہ اللہ کے حبیب نے احرام باندھنے کے لیے میقات بتایا کہ نہیں بتایا. آیا شارجہ سے، دبئی سے، ابو ظہبی سے، کسی اور ریاست سے، یہاں کی ریاستوں میں سے کیا براہ راست مکے جایا جا سکتا ہے عمرے کے؟ جواب جی نہیں، جب تک کہ میقات پر پہنچ کر آپ احرام نہ باندھ لیجئے. اور میقات اگر راستے میں نہ آتا ہو تو راستہ کیا ہے؟ ویسے تو میقات تک جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میقات راستے میں نہ آتا ہو، وقت مختصر ہو، جانا آپ کے لیے عبادت کا عنوان بن رہا. تو بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مکۃ المکرمہ پہنچ کر وہ جو میقات ہے، سارے میقات برابر نہیں ہیں، کچھ مکے والوں کے لیے ہیں تو ان کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ مکے والے نہیں ہیں، مکے والوں کی میقات الگ ہے. ہاں اگر آپ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد مکے میں پھر اور عمرے کرنا چاہیں قیام کرتے ہوئے تو پھر آپ کے لیے ان میقات پر جا کر احرام پہننے کی اجازت ہے. تو خلاصتاً پہلا مسئلہ آج کا، تو پہلا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میقات کا مسئلہ آئے گا. میقات مسجد تنعیم نہیں ہے، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ باہر سے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ کے لیے میقات میقات جوفا یا میقات مسجد شجرہ. اگر مدینہ روٹ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ، اور اگر یہاں جدہ روٹ سے جا رہے ہیں تو میقات الجوفا.
یعنی کہ وہی میقات کہ جہاں سے قریب ہے غدیر خم کا میدان، ولایت کی خوشبو تو وہاں سے بھی آ رہی ہوا کرتی ہے۔ البتہ اس خوشبو کو سونگنے جانے کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ میقات نہیں جا سکتے تو میقات سے پہلے نظر شرعی کر کے آپ نے احرام پہننا ہے۔ نظر شرعی کا مطلب اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے، اللہ سے ایک عہد ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، للہ علیہ ان احرم، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ احرام پہنوں گا قبل المیقات، مثلاً میقات سے پہلے۔ کہاں سے؟ یا تو مطار دبئی یا مطار شارقہ یا کسی اور علاقے کا نام آپ کی زبان پر آئے، ورنہ جدہ ایئرپورٹ آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے بھی نظر شرعی کرتے ہوئے احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جدہ ایئرپورٹ کی افراتفری میں نظر کہیں اور رہ جائے، نیت کہیں اور رہ جائے، احرام بیگ میں رہ جائے اور آپ بس میں رہ جائیں، ساری باتوں کو جمع کرنا پڑے۔ اس لیے سمجھ کے جائیے عمرے کے لیے، خدا آپ کو ہمیشہ عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ احرام کے نیت سے پہلے میقات نہ جانے والوں کے لیے قبل میقات نظر شرعی کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی سفر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ دن کے وقت میں جا رہے تو آپ کے لیے نظر کرنا محل اشکال ہے آغائے سیستانی کے نزدیک۔ جیسے ہی آپ نظر کر کے احرام پہنیں گے، کیونکہ آپ مرد ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا، ان کا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ اور جیسے ہی احرام کی نظر کریں گے، نیت عمرے کی کریں گے اور بند گاڑی میں بیٹھیں گے دن کے وقت میں، دن کے وقت میں بند گاڑی میں بیٹھنا حالت احرام میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایسی نظر منعقد ہونا محل اشکال آغائے سیستانی کے نظر۔ محل اشکال کا مطلب رجوع کیجئے والعالم کی طرف، اور رجوع کرتے ہوئے پھر استغفار کی تسبیح پڑھیے اور پھر روانگی اختیار کیجئے، مگر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ کوشش کریں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام پہننا چاہتے ہیں تو آپ آغائے سیستانی کے مقلد اگر ہیں تو پھر آپ کو رات میں اپنی سفر کی کیفیت کو مکمل کرنا کہ مکۃ المکرمہ تک آپ پہنچتے پہنچتے دن نہ نکل آئے۔ کفارے سے بھی بچیے اور محل اشکال کے مسئلے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ خدا کرے ایسا عمرہ نصیب ہو جس میں عمرہ کرانے والے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں۔